جو سلامتی بھرا سیزن آپ گزار رہے ہیں، اور یہ 4 باتیں جو آپ سامنے پڑھ رہے ہیں، ہوپ، پیس، جوائے، اینڈ اگلا کون سا ہے؟ میں نے سنا نہیں، کیا ہے؟ یس. ابھی بیٹی نے کہا ہے کہ ہم اس کو محض سننے والے نہیں بلکہ اس پر کیا کرنے والے ہوں. اور اگر ہم اس کو سن کے یہاں سے چرچ سے باہر نکل کے اور پھر اپنی من مانیاں کرنے ہیں، تو پھر سوال یہ نشان کھڑا ہوتا ہے کہ ہم آتے ہیں لیکن سنتے ہیں لیکن اس کو اپنے اندر نہیں لیتے. کلام میں لکھے ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں. مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، لیکن ناممکن نہیں. آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ واقعی میں یہاں بیٹھے ہوئے یہیں بیٹھے رہیں گے تو آپ کو کچھ ملے گا. لیکن کئی لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہاں فزیکلی تو بیٹھتے ہیں لیکن اسپرچولی روح میں وہ یہاں نہیں ہوتے، وہ پیچھے ہوتے ہیں کہیں. میرا وہ کام، میرا وہ کام، میرا وہ کام. اور میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو پڑھ لیتا ہوں. جب آپ یہاں پہ نہیں ہوتے تو میں اکثر آپ لوگوں کے نام لے لیتا ہوں. پتہ ہے کیوں؟ کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں آپ بیٹھے تو ادھر ہے لیکن آپ کی سوچیں کہیں اور گئی بھی ہوتی. جب آپ ایسے ہوتے نا، اس کا مطلب ہے بندہ اتنے نہیں بیٹھا. آپ کی آنکھیں ادھر ادھر ہونے لگتی نا، پتہ چل جاتا ہے بندہ ہوں کسی اور موو کرنا شروع ہو گیا. سنیے، یہ جو لمحے ہوتے ہیں نا، یہ چند لمحے جو آپ خدا کے حضوری میں آتے ہیں، 1-1.5 گھنٹے کی بات ہوتی ہے. پلیز خدا سے اپنی سوچوں کی، اپنے خیالوں کی، اپنے کانوں کی، اپنی آنکھوں کی، اپنی روح کی، جان کی، دل کی، خدا سے تقدیس مانگا کریں. خدا آج ان چیزوں کو پلس کر دے کہ جو کچھ میں آج یہاں سے سنوں وہ میری زندگی کے لیے اور میرے گھرانے کے لیے برکت کا باعث. آمین. آج آپ کو پتا ہے بچوں کا خاص دن ہے. آج چلڈرن منسٹری یا چلڈرن کیرس یا کرسمس منانے کا دن ہے، اور آج آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر کچھ کریں گے. تو آج میرے پاس جو خدا کا کلام ہے وہ بھی بچوں کے تعلق سے ہی ہے. اور بچوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ماں باپ کا ذکر ہم نہیں بول سکتے. بچے کہاں سے آتے ہیں؟ ماں باپ سے آتے ہیں. آمین. تو ماں باپ ہی وہ ذریعہ ہیں جن کے وسیلہ سے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے خدا کی طرف سے برکت ہے. بولے برکت ہے. آمین. ہاللیلویا. بولے ذرا ہاللیلویا. متی کی انجیل 19واں باب نکالیے، آیت نمبر 14. بلکہ 13 سے پڑھتا ہوں. کلام میں لکھا ہے، اس وقت لوگ بچوں کو اس کے یعنی یسوع کے پاس لائے تاکہ وہ یعنی یسوع ان پر ہاتھ رکھے اور دعا دے. ان پر ہاتھ رکھے یسوع اور ان کو دعا دے. مگر شاگردوں نے انہیں جھٹکا. لیکن یسوع نے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیا لکھا ہے؟ ایسو ہی کی ہے. اور وہ ان پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. آمین. جیسس کا بچوں کے لیے پیار اور ایک ویلکمنگ جیسچر. یسوع بچوں کو خوشی سے قبول کرتا ہے. کئی دفعہ ہم بچوں سے ایریٹیٹ ہوتے ہیں. بچے کئی دفعہ ہمیں تنگ کرتے ہیں تو بہت زیادہ ان سے دکھ ہوتے ہیں، لیکن بائبل مقدس یہ کہتے ہیں، یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا، انہوں جھڑکے نہیں، ان کو میرے پاس آنے دو. انہیں برکت کی ضرورت ہے، انہیں کسی کی توجہ کی ضرورت ہے. سنیے، انہیں کسی کی توجہ کی ضرورت ہے، انہیں برکت کی ضرورت ہے، انہیں کسی کے ہاتھ کے نیچے رہنے کی ضرورت ہے. آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟
اور جب یہ بچے کسی کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے, سنیے کلام کہتا ہے وہ تربیت پذیر ہوں گے, وہ دنا دل بنیں گے. اور لکھا ہے دنا بیٹا باپ کی باتوں کو سنتا ہے اور پھر ان پر عمل کرتا ہے. وہ تربیت کو حقیر نہیں جانتا. اور جب آج ہم بچوں کا خاص دن منا رہے ہیں کہ بچے چرچ کے اندر بڑی خاص اہمیت رکھتے ہیں, اور یہ جو پہلا ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں ہوپ, ان سے ہماری امیدیں ہوتی ہیں. ہم ان کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں, اور حتی الویسا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہم سے بھی آگے بڑھے. اگر ہم یہاں پر ہیں تو ہمارا بچہ اس سے بھی کہیں آگے جائے. اور پھر خوشی ہوتی ہے اپنے بچوں کی سکسیس کو دیکھ کر, اپنے بچوں کو آگے بڑھتا دیکھ کر. ماں باپ ان کی تعریفیں کرتے تھکتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اندر سے شادمان ہوتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے. جب آپ اپنے بچوں کے سکسیس کو دیکھتے ہیں آپ کا دل شادمان ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتے ہیں. اور میں نے ماں باپ فیملیز کو دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کی جب تعریف کر رہے ہوتے ہیں وہ فلی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. انسائڈ دے آر فلی انجوائے. اور یہ کب آتی ہے؟ جب آپ کے بچے کسی برکت کے سائے کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے. میں ایکچولی ایک سیریز چلا رہا تھا, میں نے اس کو سیریز کو بریک کیا, اور خاص طور پر میں نے آج بچوں کے اس تعلق سے اس مضمون کو لیا تاکہ آج ہم بچوں کی اور فیملیز کی اہمیت کو جانیں. بچے بغیر فیملی کے ادھورے ہیں. بچوں کے اوپر ایک سایہ ہونا چاہیے. آمین. بچوں کے اوپر ایک ہاتھ ماں اور باپ کا ہونا چاہیے. اور جب تک ماں اور باپ کا ہاتھ اوپر نہیں ہوگا, سنیے, بچے ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے, بچے انزائٹی کا شکار ہو جائیں گے, بچے اپنے اندر وہ صلاحیت کھو دیں گے جس کے وسیلہ سے وہ آگے منزلوں کو طے کرنے کی کوشش کر رہے. آپ کی ڈپریشن, آپ لوگوں کا ٹینشن, آپ لوگوں کا میاں بیوی کا گھر میں ماحول, سنیے, بچوں کو افیکٹ کرتا ہے. اب میرے پہ چھوڑ دیں, آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیے, آپ ڈاکٹر کو بھی یہی آپ سچویشن بتائیے, وہ کہیں گے جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں بچوں کو الگ کر دیں. کیوں؟ بچے ایک پلین قسم کی ایک سادہ سی ڈی ہے, ایک سادہ کیسٹ ہے. آپ اس کے اندر جو کچھ بھریں گے وہ ریسیو کر لے گا اور وہی سنائے گا آپ کو. بچے ریئیکٹ کریں گے آپ کی گفتگو. آپ دیکھیے گھر میں چک چک ہوتی ہے, بچے ویسے ہی بٹرنس سے بڑھ جاتے ہیں, تلخی سے بڑھ جاتے ہیں, فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن اگر بچوں کے اوپر شفقت اور برکت کا ہاتھ ہوگا تو بچے برکت کے نیچے گرو کریں گے, ہیلدی گرو کریں گے. کون سی گرو؟ ہیلدی گرو کریں گے. لیکن اگر بچوں کے اوپر اس طرح کا ہاتھ برکت والا نہیں ہوگا, ماں باپ کا برکت کا سایہ ان کے اوپر نہیں ہوگا, تو سنیے, بچے وہ نہیں بن پاتے جو وہ بننا چاہتے ہیں. یہ آپ کے ہاتھوں میں ڈیپینڈ کرتا ہے بچوں کو کیسی پروان چڑھاتے ہیں. آج بہت ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں. اٹس گڈ, ہے نا, اچھا لگتا ہے نا. لیکن سنیے, بائبل مقدس میں کہیں بھی یسوع مسیح نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے تمہارا اکیلا رہنا اچھا لگا ہے. کہا خدا نے کہیں بھی. آدم کو اس نے پیدا کیا, اس نے کہا پتر میں تیرے بنا دے لیا, لیکن مجھے چنگا نہیں لگن دیا. بائبل کہتی ہے اس کے لیے اس نے ناری بنائی, اس کو اس نے دیا. ابھی میں ایک موٹیویشن لیکچر سن رہا تھا میاں بیوی کے تعلق سے, تو اس نے کہا میاں اور بیوی کا آپس کا ایک بات چیت کرنا, ایک دوسرے کے قریب بیٹھنا, ایک دوسرے کو صحت پرووائڈ کرتا ہے. واو, ایک میڈیسن ہے میاں بیوی کی قربت, ان کی ریلیشن شپ, اٹس اے میڈیسن. آپ کو پتا کیا کے لیے؟ پراسپر زندگی گزارنے کے لیے, ہیلدی لائف گزارنے کے لیے. اور بچے آپ کی صحت کی وجہ سے, میاں بیوی کے گڈ ریلیشن کی وجہ سے, سنیے,
एक अच्छा बीज बनते हैं। क्या मैंने कहा? एक अच्छा बीज बनते हैं। वो एक खोखला बीज नहीं बनते, वो एक खूबसूरत बीज बनते, एक प्यारा बीज बनते हैं। और उन बच्चों की सही नशोनुमा परवरिश जब दोनों मियां बीवी की मोहब्बत में होती है तो बच्चे इस वाले पोर्शन में आगे बढ़ रहे होते हैं। वो कौन सा पोर्शन है जी? लव। घर में किसी स्कॉलर ने कहा मियां बीवी या फैमिली के अंदर अगर ये चीज आप खत्म कर दे, पीस, सुनिए, वो घर तबाह हो जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में इन चीजों को पैरेलल बरकत के नीचे रखने के लिए दो मिसालें आपके सामने रखूंगा। नंबर 1 जीसस एंड नंबर 2 सैमुअल नबी। यीशु मसीह का बाद में जिक्र करते हैं, पहले हम सैमुअल की बात करते हैं। सैमुअल जो है वो अपनी मां का इतना चहेता, इतना प्यारा है कि शायद उसे कई बुढ़ापे में जाके कई सालों के बाद जाके वो बच्चा उसको मिला। आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक बच्चा बड़ी तगदो के बाद, जैसे इब्राहिम को 25 साल के बाद उसका इसहाक मिला था, 75 में बुलाया गया, 100 में उसको मिला। कितने साल इंतजार किया? 25 ईयर्स। और अगर खुदावंद आपको इमीडिएटली बरकत दे देता है तो आप अंदाजा करें आप कितना खुश नसीब है। लोग तरसते हैं, लोग दौलतों के मार लगाना चाहते हैं, यार हमें औलाद दे दो, डॉक्टरों के पीछे भागते हैं। आजकल तो कोई और भी तरीके आ गए हैं कि आपको बच्चा किसी तरीके से वो करके भी दे देते हैं। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदा आपको नेचुरल तरीके से बरकत दे रहा है, बच्चे दे रहा है, उसकी कितनी ज्यादा हमें केयर करनी चाहिए। सैमुअल नबी एक बड़े लंबे अरसे के बाद हन्ना को मिला था, और हन्ना अपने दिल के साथ लगाने के बजाय, सुनिए गौर से, उसने जैसे उसका दूध छुड़ाया, उसने जो खुदा के साथ कमिटमेंट की थी, उसने जाके अपना बच्चा हैकल में एली काहन के हवाले कर दिया। एली काहन के हवाले कर दिया। आपको पहले से 3 बाब में सारी स्टोरी मिल जाएगी। अब सुनिए, बच्चा किसके हाथ के नीचे परवान चढ़ रहा है? खुदा के साए के, उसके नबी के या उसके काहन के नीचे, जिस्मानी और आसमानी खुदा के हाथ के नीचे वो परवरिश पा रहा है। ये एक तस्वीर है, एक खानदान की तस्वीर है। आप और मैं अपने घर में एली काहन या हैकल वाला एनवायरनमेंट हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, या हम अपने घर में एक अबलीसी एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। बोथ आर हम पर डिपेंड करते हैं। अबलीसी एनवायरनमेंट क्या होता है कि हर वक्त घर में, ये टीवी तो सबके घरों में लगी हुई है, हर वक्त इसके पीछे पड़े रहना। आपको पता है घर में बाग-ए-अदन में खुदा ने जो घर बनाया था ना जमीन के ऊपर, अच्छा पैराडाइज आसमान पे था क्या जमीन पे था? पहले ये तो बताओ। एक क्रिसमस पे भी मैं खुलासा करूंगा इस बात का। पैराडाइज आसमान पे है क्या जमीन पे है? जमीन पे। हाँ, ये तो मैं खुलासा करूंगा बड़े दिन पे, लेकिन आज मैं थोड़ी सी आपको हिंट देता हूं। आपने इस पैराडाइज को जमीन के ऊपर कायम करना है। कुछ लोग कहते हैं ना आसमान से जाके मिलेगा। उसने उस डाकू से कहा था ना, तू आज ही मेरे साथ फिरता उसमें, वो कहते हैं आसमाना दे लै गया से। अरे भाई सुनिए, उस पैराडाइज का नाम चर्च है। मैंने कहा अदन आसमान पे था कि जमीन पे था? दसो जरा, कितने आसमान पे ना? हाँ आसमान पे जमीन पे। हाँ, कुछ कह रहे हैं हाँ आसमान जमीन पे था। मैं तेरी हाँ हाँ अमला था कि हमें पता लग गया आसमान पे। हाँ आसमान पे है ना? जमीन कहाँ था? जमीन पे। जी। तो सुनिए,
ہم نے زمین پر اس فردوس کو اسی عدن کی طرح بحال کرنا ہے جو ٹوٹ گیا تھا ہماری وجہ سے. وہ رشتہ ٹوٹ گیا تھا, وہ ریلیشن شپ بریک ہو گئی, وہ برکت ہم سے جاتی رہی, ہمیں اس گھر سے باہر نکال دیا گیا, ہمیں دنیا میں آوارہ اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا. لیکن خدا پھر بھی ہم سے پیار کرتا ہے. جب اس نے باہر نکالا پھر بھی وہ لکھا ہے اسرائیل دیا رکھتا تاڑا مدد لئی میں کس نے پکارا. یعنی آپ کو باہر نکال کے پھر نظر آ دیوں تھی نہیں کدھر گئے نے کدھر گئے نے کدھر گئے نے. آپ اور میں کبھی بچوں سے جھگڑ بھی جاتے ہیں نا, بچے گھر بھی چھڈ کے جاتے, نہ ماں کا دل لگتا ہے نہ پیو کا لگتا ہے, کٹ تے لئی دا کرو. لیکن بعد پتا کی ہوتا ہے, بعد دونوں جا کے روندے نے پیڑوں تے جا کے. بیوی ویکھو الگ کلی پئی ہوندی ہے, لمبی پئی ہوندی ہے, رو رہی ہوندی ہے, بندہ الگ پیا ہوندا ہے. یہ میاں بیوی بچے ایک یونٹ ہے میرے بچوں. کیا ہے؟ ایک یونٹ ہے, ایک فیملی کا ایک خوبصورت ٹری ہے. اس کو بچا کے رکھنا ہے آپ نے. ابلیس آپ کو نظر لگائے گا, ابلیس آپ پہ وار کرے گا, ابلیس آپ پہ اٹیک کرے گا, لیکن ہم نے ابلیس کے ہاتھ سے اس کو بچا کے رکھنا ہے. میں سعید النبی کی جب یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو وہاں پر مجھے چند ایک باتوں کا جو تجربہ کرنے کا موقع ملا کہ میں نے اس میں سے سیکھا کیا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں, سنیے سب سے پہلی بات, ہمیں خدا کی آواز سننے کا فضل اور توفیق ملتی ہے. ہم خدا کی آواز سننے کے لائق ہو جاتے. پھر نمبر 1 سننے والے نہیں ہوتے, سنیے اس کے اوپر ریئیکشن کرنے والے بھی ہوتے ہیں. یہ خدا کی حضوری کا فائدہ ہے. جو لوگ صرف آواز کو سنتے ہیں, سنیے وہ اس حضوری سے ہاف فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن جو اس پر عمل کرتے ہیں یعنی اس پر سٹیپ ان ہو جاتے ہیں. 3 دفعہ کلام کہتا ہے, 3 دفعہ وہ ابن قائم کے پاس گیا, سر آپ نے مجھے بلایا, سر آپ نے مجھے بلایا, استاد جی آپ نے مجھے بلایا. تابعداری دیکھیے, نیندر ضائع کر کے کیا کر رہا ہے وہ, اپنے استاد کے پیچھے بھاگ رہا ہے. استاد آپ نے مجھے بلایا. اس نے کہا بیٹا میں نے نہیں بلایا. تیسری درجہ اب اس نے, بیٹا اب اگر آواز آئے نا سنیے, کہنا کہ خدا میں حاضر ہوں. تو جب اس نے یہ بات کہی تو پھر خدا ڈائریکٹ اس سے کلام کرنے لگ گیا. آج ہم سنیے میری بات غور سے, کلام سن رہے ہیں لیکن ادھر سے سنتے ہوئے باہر نکلنے اپنے وہی غصے نہ پڑے, وہی شدید نفرت نہ پڑے. میرے بہن اور بھائیوں, یہ کلام کا کوئی فائدہ نہیں. میرے ساتھ ایک ذرا نکالیے متی کی انجیل 5واں باب, اسی کا 5واں باب. کئی دفعہ ہمیں بڑا اپنے اوپر ایک غرور ہوتا ہے کہ ہم خداوند میں اچھا پڑھ رہے ہیں, لیکن فیملی کو توڑ کے. نو, بائبل میں لکھا ہے 22ویں آیت سے پڑھتا ہوں. میں 23ویں آیت سے, بس اگر تو قربان گاہ پر, 5واں باب متی 5, بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ کیا ہے جی شکایت, تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے کیا کر لے, ملا تب, لفظ بیچ میں کیا لکھا ہے, تب اپنی نظر گزران. ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک گھرانے میں جانے کا موقع ملا اور اس بہن نے یہ کہا کہ میری روحانی زندگی بڑی افیکٹ ہو رہی ہے اس میاں بیوی کے رشتے سے. بڑے ترلے محنت کیتے, نہ کرو نہ کرو. وہ کہنے لگی نہیں, میں اکیلے رہ کے خدا کا کام زیادہ کرنا چاہتی ہوں. اتنے سارے بچے بھی چھوڑ کے سب کچھ. اس لیے میری بہنوں اور بھائیوں, خدا کبھی بھی کسی کی لائدگی سے خوش نہیں ہوتا. آج وہ لہدا ہے, آج
آج وہ لہنا اپنی خدمت بھی کر رہی ہے. لیکن کیا چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے جو بلبلا رہے ہیں اس کے. خدا اس کی اسپرچویلٹی کے لیے، اس کی برکت کے لیے جو وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر اب آ گئی ہے. کلام میں تو لکھا ہے اگر تیرا شوہر بے ایمان ہے تو اس کے لیے دنیا آخری دم تک کیا کرنی ہے؟ بولے ذرا دعا. بے ایمان کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا. یہ نہیں لکھا چھڑ دے. دیکھا تو اگر چھوڑتا بھی ہے تو زنا کرتا بھی، کرواتا بھی ہے. ایسی سچویشن میں بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسی سچویشن میں فیملیز دوسروں کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث بنتی ہیں. اور میں افسوس سے یہ کہتا ہوں، خداؤں کے خادم ہونے کے ناطے ہماری حد الوسع کوشش ہوتی ہے کسی خاندان کا کوئی فرد ایک دوسرے سے جدا نہ ہو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ قربان گاہ پر اپنی قربانی کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے. لیکن آج تو نیا ٹرینڈ چلا ہے، میاں بیوی الگ ہوتے کہتے ہیں ساری روحانی ترقی ہو رہی. ویئر از دا روحانی ترقی بھائی؟ I didn't believe that. میں اس پر یقین نہیں کرتا. زندگی میں اگر آپ کو بڑھنا ہے تو لکھنا سیکھیں، چھوٹا بننا سیکھیں. میاں بیوی ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، ایک بھی اگر ٹوٹ گیا تو دوسرا نہیں چل سکتا، گاڑی آگے نہیں چل سکتی. میرے بہنوں اور بھائیوں، زندگی میں بچوں کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے آپ کا رشتہ خوبصورت ہونا چاہیے. آمین. اگر آپ کا رشتہ خوبصورت نہیں ہے، نہ ایکسپیکٹ کرے کہ میرے بچے جو ہے وہ بڑے ہی اچھے ہو جائیں گے. نو 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 نو. قربان گاہ پر اپنی قربانی چھوڑ دے. لکھا تو عبادت نہ کر. اتنا سادہ لفظ کیے، عبادت چھوڑ دے. عبادت ہم لوگ تو کہتے ہیں زیادہ روحانی ہو گئے. ارے بھائی نہیں، بائبل یہ کہتی چھڑ دے عبادت. کیڑی عبادت کرن دے ہو؟ نو عبادت. اپنے لیے بھی عذاب پیدا کر رہے ہو، بچوں کے لیے بھی عذاب پیدا کر رہے ہو. زندگی میں اگر واقعی آگے بڑھنا ہے تو چھوٹا بننا. کلام میں لکھا چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو. آگے کیا لکھا؟ کیونکہ آسمان کی بادشاہی کن کی مانند ہے؟ بچے دیکھو تے باہر لڑن گے تھوڑی دیر بعد پانگنے دے سر بھی پاٹے ہونا جی میں زخم جو پٹی پٹی لا کر جو پھر آپس چور نہ بچے نالی پھر کھیڑ دے ہوں. یہ ہے بچوں کی نیچر. ساڈا ایک باری اسی سر پاڑ لی، دوجے نے کہنا خبردار دے نیڑے بھی کدھر لگے. گنڈ پکی مارنی. آپ کیا سمجھتے ہو کہ زندگی اتنی خوبصورت ہے؟ اگر پادری صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں تو پادری صاحب کی زندگی آپ کی طرح کی نہیں گزری ہوئی. ارے بھائی اسی نشے و فراز سے نکل کے ہر بندہ آتا ہے. میں بھی، آپ بھی سب. کسی نے کہا دو بولے ہیں ایک ٹریک میں ڈال دو. ایک ٹریک ہے بالکل سیدھا، ایک ٹریک ہے زگ زیگ. بول جو ایسے آئے گی نا، ایسے 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 جانا. اس نے بھی اسی کے کونے پہ اینڈ پہ اس نے بھی اس نے. ایک ہے فلیٹ ٹرک اوپر جائے گی ڈک، جیسے آپ کی سلائڈنگز ہوتی ہیں. ایک ہے اس طرح کی زگ زیگ کے ساتھ ہے. سنیے، زندگی اسی کا نام ہے. ایک دم ٹریک سے سب کچھ ٹھیک ہونے والی زندگی نہیں ہے. اس میں ٹریجڈیز بھی آئیں گی، مسئلے بھی آئیں گے، پرابلمز بھی آئیں گی، طبیعت بھی خراب ہوگی، لڑائیاں بھی ہوں گے، جھگڑے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے. لیکن آپ سب نے اس کو اچھی اور خوبصورت طریقے سے ٹیکل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا. اسی کا نام زندگی. سیدھی سیدھی زندگی میں زندگی نہیں کہتے بھائی. آپ کو پتا ہے چرچ کو زمین پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ سنیے، آپ نے اپنے پیراڈائز کو خوبصورت زمین پہ بنانا ہے. آسمان تے پیراڈائز نہیں، آسمان تے خدا حضوری جی تسی جانا، پیراڈائز تے تھلے. آپ نے بنانا ہے زمین کے اوپر، کلیسیا نے بنانا ہے. کی وجہ کہ ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر چلیے ایمان لے آئے ہیں. کیوں نہیں سانو چپ کے سیدھا اتنے لے گیا؟
यार चाहिए तो ये था कि हम खुदा के बेटे पर ईमान लाए। सुनिए, उसी वक्त हम ईमान लाते, साड़ी कट दा जान सीधा आसमान ते लाया खत्म। फिर तो मजा आता है ना भाई, असी यसू दे बेटे बेटियां वा सीधे आसमान ते चढ़ गए। अरे भाई, इसलिए मजा नहीं आता कि हम सीधे चढ़ गए, ये सीधा ट्रैक है। लेकिन जो जिगजैग वाला है, ये वसी ट्रैक है जिसमें से हमने गुजर के जाना है। कलाम में लिखा है, तेरे ईमान की जब आजमाइश होगी उसमें तूने साबित कदम रहना है। खुदा का बेटा यीशु मेरे और आपके लिए सीधे ट्रैक से नहीं गया। कलाम कहता है वो खुदा का बेटा है। लिखा है ताबेदारी और फर्माबरदारी उसने दुख उठा कर, आगे क्या लफ्ज लिखा है? सीखी लफ्ज लिखा है। हमने ताबेदारी सीखनी है। अभी से मैंने शायद ऑटोमेटिक के बटन दबाया, जो गड्डियां नहीं ऑटोमेटिक आ गई, बटन दबाओ टक हो गया। अरे भाई, जिंदगी सीधी ट्रैक का नाम नहीं है, जिंदगी इसका नाम है। अगर आपके यीशु मसीह डायरेक्ट आसमान पे आके जमीन पे चला गया तो फिर आप भी चले जाओगे। लेकिन अगर उसने दुख उठा कर बाप की फर्माबरदारी सीखी है तो सुनिए, मुझे और आपको भी दूसरी ट्रैक से जाना है। इसी मत्ती की इंजील में एक और बात लिखी, सुनिए गौर से। देखा, अपनी सलीब उठा। क्या लिखा जी? अपनी सलीब उठा। सलीब सौखी नहीं चुकनी। जे तो यीशु एडा ही सौखा है तो सलीब तो बगैर ही लै जे ना। क्यों? कि अपनी सलीब उठा। ਇਹਦਾ मतलब मुश्किल काम है। हेलो, मुश्किल काम है लेकिन चुकनी है। असि कहना सलीब भी ना चुकीए ते बाद यीशु ना हलो 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 करके होते चले जाइए। नहीं, हलो हलो ना नहीं होते जाना, मेहनत करनी पड़ेगी। यीशु 12 साल का था। बोलिए यीशु कितने साल का? 12 साल। बोलिए जरा, यीशु कितने साल का? 12 साल। लूका की इंजील निकालिए। थैंक यू जीसस। दूसरा बात, आयत नंबर 40 निकाले थे ना बेटा? जी 40 में यही लिखा। हाँ जी। और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया। जी जी बेटा, पढ़ो जरा। और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया, हाँ। और हिकमत से मामूर होता गया। और हिकमत से क्या होता गया? मामूर होता गया। आपको पता है क्यों लड़का बढ़ता, कुव्वत पाता, कुव्वत से मामूर होता गया? उसकी वजह यह है कि वो खुदा की हुजूरी में रहने वाला बच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिर दोबारा पढ़ो ये आयत। और वो लड़का बढ़ता। वो लड़का बढ़ता, बोलिए जरा, वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया। और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया। और हिकमत से मामूर होता गया। और खुदा का फजल उस पर था। और खुदा का फजल उस पर था। बोलिए, और खुदा का फजल उस पर था। क्या बात है! ये हमारे बच्चों का म्यार होना चाहिए। ये हमारे बच्चों का म्यार होना चाहिए। बात यहां पर खत्म नहीं होती। ये कहां से ये सारी बातें आई? थोड़ा आगे बढ़ो बेटा जी। और उसके माँ बाप हर बरस उसके माँ बाप क्या करते थे? हर बरस अपने बच्चे को कहां लेकर आते थे? यरूशलेम, अपने खुदा की हैकल में, अपने खुदा के घर में लेकर आते थे। और हर वक्त जब आप अपने बच्चों को खुदा की हुजूरी में रखोगे तो सुनिए, वहां पर ये बातें होंगी। दोबारा पढ़ो पिछली आयत। और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया और खुदा का फजल, क्योंकि खुदा का फजल उस पर था। आगे पढ़ो बेटा। और उसके माँ बाप हर बरस ईद फसा पर यरूशलेम को जाया करते थे। हाँ? और जब वो 12 बरस का हुआ, जब वो यीशु 12 बरस का हुआ, सुनिए, अभी छोटा सा बच्चे है ना, 12 बरस का किड्डा को बच्चा होता है। असी 12 बरस के बच्चे तक उनकी लाड़ ही पेंदे रहने हैं। अजे बच्चा है, नाले गाला कट दे तो नाले गाला सिखाने हैं, है ना? लेकिन शुक्र है आप लोगों ने अभी क्रिसमस के सीजन में बच्चों को आयतें सिखाई। हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा आपके उसमें संडे स्कूल के पेज में आयतें लिख के भेजी। कौन सा बच्चा कौन सी आयत याद करेगा? दैट्स वंडरफुल।
میں نے اپنی بیٹی رونقا کو ایک ایپ بھیجی ہے, اس کے اندر ایک چھوٹی سی بائبل انہوں نے کریٹ کی ہے. ورسز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لکھ کر, پیسز پہ لکھ کر اس کا فولڈر بنا دیا, تو اس کو پوری بائبل کی طرح اس کو بنا دیا گیا. ایوری ڈے آپ اپنی ایک ورڈز نکالیے, اس کو پڑھیے اور پھر ایک پیپر کے اوپر اس کو چسپاں کیجیے, اور اس کو پڑھنے کے بعد ایوری ڈے کی آپ کی ایک روٹین بن جاتی ہے اور ایک بک بنتی ہے. اچھا, میں نے اس کے بارے میں ایک سٹوری پڑھی, اور اس سٹوری میں ایک دادو نے اپنے نواسیوں کو یہ تحفہ دیا. اب وہ بچے جو تھے نا, وہ بچے دہریے ہوتے جا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ there is no God, خدا نہیں ہے. اسکول میں جانا انہوں نے, اور جا کے جو تعلیم پانی وہ اڈاپٹ کر رہے تھے. اور ان کی جو نانو تھی, اس نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کو کون سا گفٹ دوں. بچوں کا برتھ ڈے آ گیا. بچوں کا کیا آ گیا؟ برتھ ڈے آ گیا. اکثر ہم لوگ کوئی گاڑیاں لے کے دیتے, ہیلی کاپٹر لے کے دیتے, کھلونے لے کے دیتے, یہی کرتے ہیں نا. مما نے, نانو نے کیا کیا, بائبل ورسز کا وہ پیکٹ لیا اور اسے جا کے اپنے بچوں کو گفٹ کر دیا. اب نانو سے پوچھا گیا کہ نانو یہ کیا ہے؟ اس نے, بیٹا ایوری ڈے آپ نے ایک رجسٹر لینا ہے, اس کے اندر ایک یہاں سے ایک پرچی نکالنی ہے, اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے, اور ریڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر گم لگا کے اس کو لگا دینا. اسی طرح پورا انہوں نے پورا سال رجسٹر اپنا بھر دیا. جب پورا سال گزر گیا تو بچے دہریے جو ہو رہے تھے, جو ایتھیسٹ بن رہے تھے, انہوں نے ایک دن نانو سے کہا, نانو یہ جو ڈیلی ہم یہ چیز پڑھ رہے ہیں جو آپ نے ہمیں دی ہے, اس نے ہماری زندگی کو تبدیل کر دیا. میں اور آپ بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ میں نے بیٹی کو کہا, میں نے کہا بیٹا یہ کہیں سے لو, یہ ٹیموں سے پتہ نہیں ملتی ہیں, کہاں سے ملتی ہے. میں نے کہا یہ بائے کرو وہاں سے, آپ بھی اپنے اپنے لیے بائے کرو, بچوں کو دیں. ایک موٹے رجسٹر لو, بچوں کو گم لا کے دیں, اس کے اندر چپا ایوری ڈے وہ ریڈ کریں, پڑھیں, سیکھیں, اور پھر ایوری ڈے میں پورا ایک سال کے اینڈ میں اتنا موٹا رجسٹر بن جائے گا, آپ کے بچے کی اپنی ایک بائبل تیار ہو جائے گی. آپ اندازہ کیجئے بچہ ایمان میں کتنا مضبوط ہو جائے گا. تو آگے پڑھیں ذرا بھائی. 12 سال کا تھا تو کیا کر رہا تھا؟ اور جب وہ 12 برس کا ہوا جی, تو وہ عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے. اوکے. اور جب وہ ان دونوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسو یروشلم میں رہ گیا, اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی. اوکے. مگر یہ سمجھ کر کہ وہ قافلہ میں ہے, ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے. جب نہ ملا تو اسے ڈھونڈتے ہوئے یروشلم تک واپس گئے. اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھا ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا. 12 سال کا بچہ ہے, یروشلم دے استاداں چ بیٹھ کے کلام دی گفتگو کر رہا ہے. اور یہ کیا ہے, یسوع کے جوابوں سے وہ دنگ رہ جاتے تھے. یہاں یہ کیسی باتیں کرتا ہے. آپ اندازہ کریں, جب آپ بچوں کو چھوٹی عمر سے یہ چیزیں دینے لگ جاؤ گے. تو میں نے دبئی میں ایک پادری ہے, حارث نام ہے اس کا, اس کے میں نے بیٹے کو دیکھا ہے, وہ بچپن سے اس نے اس کو تیار کیا. اور ابھی 7 سال کا بچہ تھا, کراچی میں جب ہمارے چرچ میں وہ آیا خدمت کرنے کے لیے, تو ہم نے اس کو دیکھا کلام سنانے کا. جب بچہ کلام سنا چکا, اس کے بعد وہ اسٹیج تھی, نیندر آ گئی, بچہ اٹھے اپنے بامادی سو گیا. اتنا زبردست اسے کلام سنایا تھا. آج وہ بچہ ساؤتھ افریقہ سے پوری سیمنری کر کے دبئی کے اندر پاسٹر ہے. آپ اندازہ کیجئے, جب آپ اپنے بچوں کے راہوں پر تربیت کرتے ہیں جن پر انہیں جانا ہے, تو سنیے, آپ کے میرے بچے ہمارے لیے سر کا درد نہیں بنیں گے, بلکہ وہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنیں گے. کن راہوں پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ یہ انوائرمنٹ فیملی کی طرف سے آتا ہے, میاں بیوی کی اچھی محبت کی وجہ سے آتا ہے. اگر آپ کا یونٹ مضبوط ہے, آپ کے بچے مضبوط ہیں. یونٹ کمزور ہے, آپ کے بچے کمزور ہیں. لہذا فیصلہ ہم نے کرنا ہے, ہم نے کس طرف جانا ہے, ہم نے کون سی جگہ اپنانی ہے. افسیون 6 باب نکالیے ذرا. اب آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم بچوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ذرا نکالیے افسیون 6 باب. اس کا اب حل بھی تو کوئی ڈھونڈنا ہے نا, چاہیے حل. ہلو جی آئیے پھر حل کی طرف بڑھتے ہیں. افسیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے, کرنتھیوں کے بعد آئے گا. جی پڑھے ذرا اس کی آیت نمبر 10 سے پڑھے. غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں کیا بنا جی؟ مضبوط بننا ہے ہم نے.
ٹھیک ہو گیا؟ تو جب آپ خداوند میں اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنیں گے تو پھر آپ کی اولادیں جو ہیں وہ برکت کا باعث ہوں گی. آمین. لیکن یہ میاں بیوی کا یونٹ پہلے بنتا ہے, اور اگر واقعی میاں بیوی کا یونٹ مضبوط ہوتا ہے اس کے بعد پھر آگے برکت بچوں میں کیا ہوتی ہے جی؟ ٹرانسفر ہوتی ہے. لیکن اگر بچوں میں ٹرانسفر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے میاں بیوی کا یونٹ جو ہے وہاں کمزور ہے, اور اس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ آگے گرو نہیں کر پا رہے. آگے پڑھے بیٹا. خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں کیا رکھے جی؟ ابلیس سے مطلب ہے ساری فیملی کے خلاف کیا کرتا ہے جی؟ منصوبے, غلط باتیں ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان باتوں کے پیچھے کھوج لگانا شروع کر دیتے ہیں. صحیح ہوئے غلط ہوئے اسی کی کہنے ہیں او دے پیچھے چلتے 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 ابلیس تھے. آپ کو پتا ہے میں نے پچھلے دنوں کلام سناتا ہے, میں نے کہا تھا کہ جہاں خدا نے خدا کہنا ہی چھوڑ دیا تھا وہاں ابلیس نے خدا کہنا شروع کر دیا. پچھلے دنوں میں نے ایک سرمن دیا تھا. خدا اب وہاں خدا کا نام یوز کرتا ہے اور ابلیس وہاں خدا کا یوز کرتا ہے. سنیے غور سے, ابلیس آپ ہی کے منہ کے کلام کو ٹوسٹ کر کے آپ کو کیا کرتا ہے؟ رسوا کروانا چاہتا ہے. وہ تو چلا کہ کلام کا ٹوسٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں شاید اسی روحانی ہو رہے ہیں. نہیں, روحانی نہیں ہو رہے, ابلیس آپ کے منہ کے کلام کو ٹوسٹ کر رہا ہے. نہیں, سمجھیے ابلیس کے منصوبوں کی چال کو سمجھیے. کیا لکھا ہے جی؟ دوبارہ پڑھے 11ویں. کیونکہ ہم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ ابلیس کے سکو. منصوبوں کے مقابلے میں ہم قائم رہ. اس کا مطلب اگر ہم قائم نہیں رہ سکتے, فیملی ٹوٹ رہی ہے, فیملی میں گڑبڑ آ گئی, لڑائی ہو رہی, جھگڑے, اس کا مطلب ہے ہم قائم نہیں رہ رہے. مضبوط ہونا ہے. لڑکھڑا رہے ہیں نا, پھر کھڑے ہو جاؤ. یہ بائبل کی تعلیم ہے. ابلیس منصوبے بنا رہے ہیں آپ کے پیچھے. ہم سمجھ رہے شاید انسان بنا رہے ہیں, ہم انسانوں کو دشمن سمجھ رہے ہیں. سنیے, انسانوں کے پیچھے ان کے اندر ابلیس ہو کے کام کر رہا ہے اور ہم انسانوں کو دشمن بنا کے بیٹھے. سنیے, کوئی بھی آپ کا نقصان کرے اس کے ساتھ دشمنی نہ کرو, اس کے ساتھ دشمنی نہ کرو. کلام میں لکھا اس کے لیے برکت چاہو, کیونکہ وہ خود ابلیس کے ہاتھوں بکا ہوا ہے, خود ابلیس کے ہاتھ پہ چڑھا ہوا ہے. اس کی خود نہیں سمجھ میں آ رہی وہ کیا کرے. اس کے لیے کیوں عداوت رکھتے ہو اپنے لیے؟ لوگ کہتے ہیں اس کے لیے دعا کرو, کیونکہ اگر وہ آزاد ہو جائے گا تو آپ کا دشمن بھی آزاد ہو گیا تو آپ بھی آزاد ہو گئے, دونوں کے لیے برکت کا باعث ہوگی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ہم لوگ پرابلم یہ کرتے ہیں جڑا فرنٹ تے ہوندے نا اودے نال ہی دشمنی بنا کے اے نال ہونا سا چھڈنی نہیں ہے. نہیں, ارے بھائی اس کا قصور نہیں, اس کے اندر کوئی بیٹھا ہو. ابلیس منصوبے بنا رہا ہے. شاید وہ تھوڑا کمزور ہو گیا, اس کے اندر آ کے کوئی بیٹھ گیا ہے. وہ بیٹھے کو نکالو نا یار دعا میں. آپ گھٹنوں کے بل ہو جاؤ گے نا, سنیے اس کے اندر سے وہ جیسے نکلے گا وہ بندہ معافی مانگنے خود ہی آ جائے گا. آمین. سوری یار میرے کو غلطی ہو گئی. آمین. ابھی کل کی بات ہے, کل کی بات ہے. پہلی بات تو میں کسی سے ناراض ہی نہیں ہوتا. ایک بندہ میرے سے مفت دعوت بنا کے بیٹھا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا کیا ہوا, لیکن ایک دن ایسے ہی اس کے گھر پہ میں وزٹ کے لیے گیا. گاڑی سے میں چڑھنے سے پہلے میں نے بلیک چشمہ تھا, دھوپ تھی ان دنوں میں, تو میں نے چشمہ لگا لیا, لگا لو کے بیٹھا, ہیرو شیرو بن کے گاڑی چلا رہا تھا. تو بندے کی ناراضگی دیکھے, پاٹ صاحب تسی باہر نکلو گے بلیک چشمہ لگا کے تو تسی گڈی چ بڑے ہو بن کے بیٹھے, تو اس لیے میں کہا پاٹ صاحب جڑا نا وہ لگتا ہے صحیح موڈ جی میرے گھروں نہیں گئے. میں کہا واٹ از دس یار, یہ ناراضگی تو سبب ہے. چشمہ باہر دھوپ لگی ہے, میں نے چشمہ لگایا تاکہ میں گاڑی سے طریقے سے ڈرائیو کر دوں, اور بندہ میرے سے ناراض. اب اس کا پرابلم نہیں تھا, میں اسے ناراض بھی نہیں ہوں. میرے سے خود آ کے کہتے میں تیرے ناراض ہوں. میں کیوں کہنا تسی گڈی کیوں چینج کر کے بیٹھے ہو. ارے بھائی کیا ہو گیا, ناراضگی دیکھو. میں نے کہا اچھا برا میری وجہ نہ تیرا دل ٹوٹے یار, میں تیرے گوڈے پائے نا برا, میں تیرے پیسے پائے نا. وہ کہتا نہیں میں آج معافی منگنا آیا. میں کہ کیوں معافی منگنا ہے؟ کہتا میری غلطی تھی, تسی ٹھیک سو. کئی دفعہ ہماری ناراضگیاں بڑی سطحی ہوتی ہیں, شاید ہوتا کوئی سیر پیر بھی نہیں ہوتا,
ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ इन्हें इंज कर देता उन्हें इंज कर देता अरे प्लीज आपकी 90 गलतियों की तरफ ना देखो ਉਹਦੀ ਕੋਈ 10 ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ मेरी बीवी को भी शायद मुझसे 90 शिकायतें हो लेकिन उन्हें पता है वो 10 पे चंगियां गल्लां भी हैं इसलिए जुड़ी रहती देख रही है इसलिए जुड़ी रहती आमीन और आज वाकई वो देख रही है क्योंकि क्रिसमस ट्री उसके कहने पे आया हुआ आमीन सुनिए दरगुजर करने का नाम एक मसीही जिंदगी का नाम है कलाम में लिखा है यीशु मसीह गाली खाकर गाली पी ली है देता था नहीं देता था ये लेकिन अच्छा एक गाल कटी ना मैं तेन 10 कटांगे तो राम आएगा अरे भाई मुंह पे सिप भी कलाम में लिखा यीशु मसीह ने सिप लगा दी थी ऐसे ही सुनिए जिंदगी में आगे बढ़ना है आपको झगड़ा हो जाए बीवी का एक दिन पारा गर्म है ना दूजा दरवाजा खुले बाहर थोड़ी देर 2 घंटे हवा फ्रेश लैके आवे उजण बीवी का पारा भी थले आ गया होगा ते जे बंदे का पारा चढ़िया हो तो बीवी का काम है उतले कमरे जागना थोड़ा जा अपना मोबाइल शोबाइल बंद करके तो अपना रजाई उत्ते लगे सामने थोड़ा ये दुआ नूं समझाने का तरीका है आगे पढ़ो जरा बेटा की लेकिन अलहदा नहीं होना क्या लिखा है अलहदा नहीं होना क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं लो करना जी खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना लो जी अभी तो खून ते गोश्त ना कुश्तियां करन दे मियां बीवी कौन है खून और गोश्त क्या है खून और गोश्त आगे क्या लिखा है भाई बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में रहती है लो जी साड़ी लड़ाई एक्चुअली अनदेखी रैलम में है और हम लोग देखे रैलम में एक दूसरे की पक्ष नहीं सहते एक दूसरे का कंधा साथ में लग देते पीछा होते यदि हम लोग किसी को जरा कोई साथ में चालक भी लग जाए हम बर्दाश्त ही नहीं करते दिस इज क्रिश्चियनिटी नो 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 सॉरी गलत जगह पे आप क्रिश्चियन नहीं है फिर इसका मतलब है ये बातें कड़वी भी है लेकिन ये तरबियत पजीर होने के लिए है अगर जीसस फैमिली में अगर आपके साथ मिसहैप हो गया आपकी फैमिली में कोई ऐसा गड़बड़ हो गया तो सुनिए लोग कहेंगे एक बड़े पारसा पाते ने बड़े कहते ने जीसस फैमिली चर्च पाक रू दे नाल मंगूर है ये है वो है ऐसे जिधर भी कोई गलबात हो लोग कहने लो जी होवे को ओदी भी गड्ढे की आ मेरा थालो देखो खुदा दे कलाम ना अपनी जिंदगी च पूरा होने दो आपकी जंग जिस्मानी नहीं है बोले मेरी जंग जिस्मानी नहीं है मेरी जंग ते रूहानी फौजों के साथ है मेरी जंग रूहानी फौजों के साथ असि आपस ही लड़ मार चले आगे पढ़ो बेटा इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार क्या करो जी बांध लो जी हुण खुदा दे हथियार बनने की गल आ गई इत्थे तुहाडी सेफ्टी है ते जे वाकई हथियार बने ने ते फिर इबलीस किसी भी तरह तेरे अंदर दे इस कुमार नू यूज नहीं कर सकता एक प्रेशर डेवलप करता है आपके अंदर इस चीज का और वो प्रेशर जब बढ़ता है तो फिर वो कंफ्यूजन को पैदा करता है वहां पर लड़ाई होता है झगड़ा होता है हसद होता है बुग़्ज़ होता है कीना होता है वहां पर नफरत होती है वहां हेट्रेड होता है बढ़ जाती है और फिर एक दिन आता है दे वर सेपरेटेड लेकिन इससे बचने के लिए कलाम में लिखा खुदा के सब हथियार बांध लो और आगे ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको बुरे दिन में मुकाबले के लिए आपको खुदा के हथियार बांधने हैं जी आगे और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको ओके बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर सच्चाई से कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर और लगाकर रास्तबाजी का बख्तर लगाकर आप कलीसिया में रास्तबाजी के बख्तर के लिए बुलाए गए हैं बनो अपने ते पटका रास्तबाजी तो फिर गल्लां केड़ियां बननगियां जो रास्तबाजी च पूरे राउंड अबाउट हो जाओगे तो फिर गल्लां केड़ियां अंदरों निकलणगियां रास्तबाजी दी गल्लां आमीन पटका उसका बांधना है सच्चाई का पटका बांधना आगे और पाँव में सुलह की खुशखबरी और की पाँव में तैयारी सुलह के की खुशखबरी लो जी खुशखबरी असां लोकां नूं सुनानी ते घर ही साडे अली खुशी दी खबर नहीं मिली ते असीं लोकां नूं की सुनाओगे दसो मेरे कोल ही खुशी कोई नहीं ते मैं किसी नूं की खुशी दी खबर सुनाऊंगा मैनूं दसो भाई
میں خوش نہیں ہوں, میرا گھرانہ خوش نہیں, میرے بچے خوش نہیں ہیں, میرے گھر میں تلخی ہے, میرے گھر میں سچویشن بالکل ورس ہے. How come I give the good news to others? ایک بروکن فیملی کس طرح دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن سکتی ہے؟ ایک ٹوٹا ہوا خاندان کس طرح دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن سکتا ہے؟ سچائی یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ جب بروکن فیملیز ہوتی ہیں لوگ کچرا شروع ہو جاتے ہیں ان سے. لیکن خدا کہتا ہے نہیں میرے بچوں, تم نے سوسائٹی میں برکت کا باعث بن کے رہنا ہے آمین. اور سچائی کا راست بازی کا پختر لگا کے رکھنا ہے. تمہاری جنگ جسمانی نہیں ہے, تم نے آپس میں جسم میں نہیں لڑنا, تمہاری جنگ تو روحانی فوجوں کے ساتھ ہے. آگے پڑھو بیٹا. اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو. شریر دے جلتے ہوئے تیر ہمارے گھرانوں میں آتے ہیں. اب اندازہ کر لو, سانو پتہ ہی نہیں چلتا. ارے بھائی اس لیے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ پھینکتا آپ کی روح میں تیر, آپ جسم میں دیکھ رہے ہوتے کیونکہ روح دی اکھاں دے کھلیاں کوئی نہیں, تے جسم والی اکھاں دے فٹافٹ نظر آ جاتا ہے او میرا مخالف, اونے میں نانج کرتا, انہیں میں نانج کرتا. یہ کون سی مینٹالٹی ہے؟ جسمانی. روح والے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں, دعا میں جاتے ہیں, کہاں سے اٹیک ہو رہا ہے. چلیے خدا آپ کو اس اٹیک کی خبر دے دیتا ہے, بیٹا یہ تو بچن گے, اٹھنے دے بل ہو جا, نکل جائے گا. میں نے آپ کو شاید ایک دفعہ بتایا تھا, میں کسی گھر میں دعا کے لیے گیا تھا, ان کے گھر میں بدرو ایسے جیسے ایسا نہیں ادھر بیٹھی ہے, میں گیا یقین مانو ایسا میں نے کھلی آنکھوں سے بدروؤں کو ایسے گھر میں دیکھا. ایک وقت تھا میں جب انٹر ہوا, جب پاک نے میری آنکھیں کھلی کہ دیکھ جس گھر میں تو انٹر ہوا ہے یہ سارے کے سارے بدروؤں کا پورا لشکر ہے یہاں پہ. بلیو کرو تھوڑی دیر لیے میرا بھی دل گھبرا گیا, لیکن ایک دم سے مجھے پاک نے جس نے میری آنکھیں کھولی تھی اس نے مجھے بتایا تو مضبوط ہو کے کھڑا ہو, یہ ساری تیرے خدا یسوع کے نام سے یہ یہاں سے جائیں گی. ہاللیلویا. اور جب آپ کا خادم وہاں پر گیا تب یہ سب کچھ ہوا. پریز دی لارڈ, میرا نام آزاد ہو گیا. ہاللیلویا. تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ سادہ سا مطلب سنیے. اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جیسے گھر سے بدرو ہوئیں گے اس گھر کی لڑائیاں, جھگڑے, حسد, کینہ, بغض اس گھر سے باہر چلا گیا. ہیلو, اس گھر میں بھی بڑی لڑائیاں نہ بیوی بنتی, نہ بچیاں دی بنتی, بچے بھی آپس کھڑپتے رہتے سن, میاں بیوی آپس لڑتے رہتے. ایک دن بہن آئی تے او دا بندہ بڑا ساڈے نال اٹیچ سی نا, بہت زیادہ وہ خدمت میں ہمارے ساتھ تھا. میں اس وقت ہاؤس ٹو ہاؤس بڑی میٹنگ کیا کرتا تھا, تو وہ بندہ بہت ہی اچھا تھا, لیکن وہ کرتا رہتا تھا خدا نے, لیکن آپس میں بھی بہت لڑتے تھے. بیوی نے ایک دن آ کے پاک صاحب پلیز ساڈے گھر تے ادھر وزٹ کرو, ساڈا مسئلہ بڑا خراب ہے. جیسے میں ان کے گھر گیا, بدروؤں کا لشکر تھا ان کے گھر. کئی دفعہ ہمیں نظر نہیں آتی. سنیے, ہمارے گھروں میں بھی یہ اٹیک ہوتے ہیں اور اپنی اس بری طرح ہماری فیملی کو تباہ کرنے کے لیے وہ حتم جیسا کوشش کرتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے ہمیں خدا کے سب ہتھیار باندھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا ان کے ساتھ ہو کر اس ابلیس کا کیا کر سکیں, مقابلہ کر سکیں. گاڈ بلیس یو. خدا آپ سب کو اسلام بڑی برکت بخشے. آمین.